بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا آج ہم پڑھیں گے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حقوق العباد کا یہ چیپٹر کنٹینیو ہے. سب سے پہلے ہم مفہوم کو دیکھیں گے کہ یوں تو دین اسلام جو ہے وہ حقوق کا سب سے بڑا ترجمان ہے, اور تمام انبیاء نے انسانی آزادی اور ان کے حقوق و فرائض کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. تو سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ خطبہ حجۃ الوداع میں سمٹ گیا, گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض, یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے مینشن کیے ہیں وہ ہیں. عورتوں کے حقوق سب سے پہلے حق ہے ان کا مہر کی ادائیگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کے حقوق تمہارے حقوق اور تمہارے ان پر لازم ہیں, ان کا مہر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, جس کا نام لے کر اور واسطہ دے کر تم نے ان کو نکاح میں لیا تھا. اس کے بعد ہے وراثت کا حق. تو وراثت کے حق میں اب کوئی وصیت نہیں ہے, لہٰذا قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے. اس کے بعد ہے سزا سے اجتناب. عورتوں کو سزا دینے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ناگزیر حالات میں بھی ہڈی توڑنے اور منہ پر مارنے سے منع کیا. نان و نفقہ کا حق ہے, جو ہے نان و نفقہ کا حق. تو دستور کے مطابق مردوں کو عورتوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کا حکم دیا گیا ہے, اور نان و نفقہ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے خوراک, لباس اور رہائش کی فراہمی کی ذمہ داری خاوند پر رکھی گئی ہے. اس کے بعد ہے پانچواں جو عورت کا حق ہے وہ ہے رازداری, یعنی عورتوں اور مردوں دونوں کو ایک دوسرے کے لباس قرار دے کر رازوں کے افشاء کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا, جو زمانہ جاہلیت میں عرب فخر سے بیان کرتے تھے. اب ہیں عورتوں کے فرائض. تو سب سے پہلے عورت کا فرض ہے انسان کے نسب کی حفاظت, کہ انسان کو اپنے نسب کی حفاظت کرنی چاہیے, یعنی کسی بھی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے کہ عورت کو بلا وجہ مورد الزام ٹھہرایا جائے. اس کے بعد ہے آبرو کی حفاظت. عورت اپنے خاوند کی آبرو کی محافظ ہے, اسے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے گھر کی محافظ. گھر اور مال کی عورت محافظ ہے, لہٰذا اسے کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا چاہیے جس کو اس کا خاوند پسند نہ کرتا ہو. اس کے بعد بے حیائی کے ارتکاب سے اجتناب ہے. عورتوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے. باز نہ آنے کی صورت میں الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ہلکی سزا کا حکم دیا گیا ہے, مگر ان کو بے جا تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. الزام تراشی کی ممانعت بھی اسلام میں کی گئی ہے. آگے ہے اطاعت گزاری کا حکم ہے. عورتوں کو اپنے مردوں کی اطاعت کرنی چاہیے. مردوں کو اطاعت کے بعد بے جا بہانے تلاش کر کے تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے خاوند کے مال سے اسراف کی ممانعت, یعنی عورتوں کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خاوند کے مال کو بے جا اسراف یعنی بے جا خرچ نہ کریں. آگے بیٹا حاصل کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی قوانین ہمیں قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچائے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی کو گزاریں اور اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمیٹیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کا سیکنڈ لانگ کوشچن ہے, اس کو یاد کر لیجئے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.